الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ توحید باری تعالیٰ پر ہمارا سبق چل رہا تھا۔ میں نے اس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ توحید باری تعالیٰ کے متعلق 3 باتیں بنیادی ہیں جس کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ ذات باری تعالیٰ پر ہم نے بات کی، صفات باری تعالیٰ پر بات کی، اب اللہ تعالیٰ کے اسماء پر گفتگو کریں گے جو نہایت ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں۔ میں وہ آپ کو فوائد کی صورت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ فائدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کچھ صفاتی ہیں اور کچھ ذاتی ہیں۔ اسماء باری تعالیٰ 2 قسم کے ہیں، نمبر 1 ذاتی اور نمبر 2 صفاتی۔ ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ، اور باقی تمام اسماء اور تمام نام اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وہ تمام نام صفاتی ہیں، اور ان اسماء میں سے ہر ایک اسم اور ناموں میں سے ہر ایک نام کسی نہ کسی خاص صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے یا صراحتاً خاص صفت کے لیے ہے۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں، اللہ کے مبارک نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں۔ فائدہ نمبر 3، کون سے اسماء اللہ کے لیے استعمال کرنے ہیں، کون سے اسماء استعمال نہیں کرنے، کون سا نام اللہ کے لیے لینا ہے، کون سا نام نہیں لینا، اس کے بارے میں ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو اسماء اللہ تعالیٰ کے لیے، جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں استعمال ہوئے ہیں، یا امت کے تعامل میں ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا ہے، یا عرف عام میں، عام عرف میں وہ اسماء اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں، تو ایسے اسماء کا، ایسے ناموں کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، جیسے سمیع، علیم، قدیم، واجب وغیرہ۔ وہ اسماء جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن سے بھی ثابت نہیں، جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث پاک میں بھی نہیں ہوا، اور جن کا استعمال اجماع امت سے بھی ثابت نہیں، تعامل میں نہیں، اور اس کو امت نے استعمال نہیں کیا، اس کے بارے میں ضابطہ یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، اگر وہ لفظ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی ترجمانی کرتا ہو۔ نمبر 2، وہ لفظ اللہ کے غیر کے ساتھ خاص نہ ہو۔ نمبر 3، اس لفظ کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنقیص کا پہلو نہ نکلتا ہو، توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، تحقیر کا پہلو نہ نکلتا ہو، تو ایسے اسماء کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، جیسے خدا۔ اس پر مزید ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ یہ صفت مالک اور صفت رب کا ترجمہ ہے۔ فائدہ نمبر 4، وہ اسماء جو کفار اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے اسماء اور ناموں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہاں ضابطہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ اسم ذاتی ہے یا صفاتی ہے۔ نمبر 2، اگر یہ اسم صفاتی ہے تو صفات میں سے کس صفت کی ترجمانی کرتا ہے، اس وقت تک ایسے اسماء اور ناموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ استعمال سے احتراز کرنا بہتر ہے، یعنی کفار وہ نام اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمیں جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ نام ذاتی ہے یا صفاتی ہے تو کس صفت کی ترجمانی کرتا ہے، اس وقت تک ان اسماء کو استعمال نہ کرنا ہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ فائدہ نمبر 5، کوئی لفظ اگر عربی نہ ہو، اجمی اس کو استعمال کریں، اور غیر عربی اجمی زبان میں
وہ لفظ کسی صفت کی ترجمانی کرے لیکن وہ کفار کا شعار بن چکا ہو تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ یعنی لفظ تو غیر عربی ہے، استعمال کفار کرتے ہیں، کسی صفت کی ترجمانی بھی کرتا ہے، لیکن وہ لفظ کفار کا شعار بن چکا ہے تو ایسا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ فقی الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ، وفات 1416 ہجری، وہ فرماتے ہیں اس صورت میں انہی ناموں کو منع کیا جا سکتا ہے جو غیر قوم کا شعار ہیں، اور جو شعار نہیں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، جیسے خدا، ایزد، یزداں، کہ یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں بلکہ بکثرت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں۔ فتاوی محمودیہ جلد 1 صفحہ 271۔ فائدہ نمبر 6، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ نام مقرر ہیں، ان کا استعمال اسی زبان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا جائز ہے، جیسے فارسی میں خدا، اردو میں خدا کہا جاتا ہے تو ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے، یا انگریزی میں گاڈ بڑی جی کے ساتھ یہ بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی کچھ نام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مقرر ہیں اور عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں ہیں، ان کا استعمال اس زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، جس طرح فارسی میں خدا کہتے ہیں یا اردو میں خدا کہتے ہیں، اس کا استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس پر ذرا قدر تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے۔ پہلے اس پر حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں، پھر اس پر دلائل ملاحظہ فرمائیں، اور پھر اس پر شبہات اور اس کے جوابات ملاحظہ فرمائیں، اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ میں کروں گا کہ بسا اوقات ہمارے ہی ہم مذہب لوگ اگر اس سے منع کرتے ہیں تو ان کو غلط فہمی کہاں سے لگی ہے اور یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے لفظ خدا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی میں آخر میں کروں گا، پہلے آپ گفتگو سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُقَالَ بَرُوءِ خدا أي عز وجل بلا تشبیہ ولا کیفیہ۔ بروء خدا کہنا جائز ہے، بروء خدا کہنا جائز ہے، خدا کا مطلب اللہ عز و جل، یہ کہنا جائز ہے بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کیفیت کے۔ اب یہاں دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خدا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، امام ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر سورۃ الفاتحہ مباحث بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں فرماتے ہیں وقولہم بالفارسیۃ خدائی معناہ انہ واجب الوجود لذاتہ لأن قولنا خدائی کلمۃ مرکبۃ من لفظتین فی الفارسیہ احداہما خودا، ہم خود کہتے ہیں نا، ومعناہ ذات الشیء ونفسہ وحقیقتہ، والثانیۃ قولنا آئی معناہ جاء، فقولنا خدائی معناہ انو بنفسہ جاء وهو اشارۃ الی انو بنفسہ وذاتہ جاء الی الوجود لا بغیر، وعلی ھذا الوجہ فیصیر تفسیر قولہم خدائی انہ لذاتہ کان موجودا۔ اہل فارس جب اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے۔ اہل فارس جب اللہ تعالیٰ کو خدائی کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، کیونکہ ہمارا لفظ خدا یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ان میں سے ایک لفظ خود ہے جس کا معنی کسی چیز کی ذات اور حقیقت ہے،
دوسرا لفظ آ ہے جس کا معنی ہے آیا، آیا، تو خدا کا معنی ہوگا ایسی ذات جو خود بخود موجود ہو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہیں بغیر کسی کے موجود کرنے کے۔ اس تشریح کے مطابق لفظ خدا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے۔ نمبر 3، مولوی غیاث الدین محمد بن جلال الدین رامپوری رحمہ اللہ، وفات 1261 ہجری، غیاث اللغات میں فرماتے ہیں خدا بضم بمعنی مالک و صاحب، چون لفظ خدا مطلق باشد بر غیر ذاتی باری تعالی نکند مگر در صورت کہ بچیز مضاف شود، چون قد خدا و د خدا و گفتہ اند کے خدا بمعنی خود آئندہ است چہ مرکب است از کلمہ خود و کلمہ آ کہ صیغہ امر است از آمدن و ظاہر است کہ امر بترکیب اسم معنی اسم فاعل پیدا می کند، بچو حق تعالی بظہور خود بدیگر محتاج نیست، لہذا بئیں صفت خواندند از رشیدی و خیابان و خان آرزو در سراج اللغات نیز از علامہ دبوانی و امام فخر الدین رازی ہمی نقل کردہ۔ لفظ خدا، خدا کی پیش کے ساتھ مالک اور صاحب کے معنی میں ہے، یعنی خدا مالک اور صاحب کے معنی میں ہے۔ جب لفظ خدا مطلق ہو تو حق تعالی شانہ کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں بولتے، مگر جس صورت میں کہ کسی چیز کی طرف مضاف ہو، یعنی اضافت کے ساتھ اللہ کے غیر کے لیے بولتے ہیں، لیکن اضافت کے بغیر مطلق خدا یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر نہیں استعمال ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں قد خدا، د خدا، اور علماء نے لکھا ہے کہ لفظ خدا کے اصل معنی ہے خود ظاہر ہونے والا، یعنی جس کا وجود ذاتی ہو، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، کیونکہ خدا کا لفظ دو لفظوں سے مرکب ہے، خود اور آ کا لفظ آمدن سے امر کا صیغہ ہے، اور فارسی کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ کسی اسم کے ساتھ مل کر اسم فاعل کا معنی دیتا ہے۔ کیونکہ حق تعالی شانہ اپنے وجود ظہور میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، اس لیے حق تعالیٰ کے لیے صفت استعمال کی گئی۔ یہ مضمون رشیدی اور خیابان سے ماخوذ ہے۔ رشیدی بھی کتاب کا نام ہے اور خیابان بھی کتاب کا نام ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور خان آرزو نے سراج اللغات میں علامت دبانی اور فخر الدین رازی سے یہی نقل فرمایا ہے۔ نمبر 4، مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، وفات 1413 ہجری، آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 2 صفحہ 566 پہ فرماتے ہیں لفظ خدا حق تعالی شانہ کے اسم ذات اللہ کا ترجمہ نہیں، بلکہ لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی مالک، صاحب، آقا اور واجب الوجود کے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لفظ خدا اپنے اصل معنی کے لحاظ سے حق تعالی شانہ کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، اس لیے لفظ کا اطلاق حق تعالی شانہ کے علاوہ کسی اور دوسرے پر نہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ لفظ عربی لفظ مالک اور رب کے ہم معنی ہے۔ جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے تو اس کے اطلاق حق تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، مثلا رب المال، مالک رب، رب البیت، گھر کا مالک، تو اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اسے مالک علی الاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالی شانہ کی ذات پاک ہے، اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیسے کہ قد خدا گھر کا مالک، د خدا گاؤں کا مالک، تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے مسائل ان کا حل جلد 2 صفحہ 567-67۔ اب ہمارے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دیکھیں اکابرین امت کے حوالہ جات پیش کر دیے ہیں جن نے صراحتاً یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہمارے دلائل کیا ہیں؟ دلیل نمبر 1 سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی کئی نام ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک کو پکارنا جائز ہے۔
ان صفاتی ناموں میں بعض ایسے بھی ہیں جن کا عربی زبان کے علاوہ دوسرے زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جیسے لفظ رب، مالک۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 2 صفحہ 565 پہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فات 1413 ہجری فرماتے ہیں، ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم دوسری زبانوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو خدا کہا جاتا ہے یہ اس کے صفاتی نام مالک کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں کہا جاتا اور نہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ کر پکارنا سورہ اعراف کی اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا کے ذیل میں آتا ہے۔ دلیل نمبر 2، سورۃ القصص آیت نمبر 88، کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس آیت کے تحت مؤلف القرآن جلد 6 صفحہ 81 مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ وفات 1394 ہجری تحریر فرماتے ہیں، کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں، خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے، اس کے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدائے واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔ تو میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں اور دونوں آیتوں کے تحت اپنی رائے نہیں، اپنی اکابرین کی رائے نقل کی ہے کہ وہ ان آیات سے اللہ کو خدا کہنے پر استدلال فرما رہے ہیں۔ دلیل نمبر 3، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی ناموں کا ترجمہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں جائز ہے، جس طرح رحمان اس کا ترجمہ کرتے ہیں مہربان، تو رب کا معنی پروردگار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح رحمان کا ترجمہ پروردگار دوسری زبانوں میں ہوتا ہے، قیاس کا تقاضا ہے کہ مالک کا ترجمہ اور رب کا ترجمہ خدا کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ ایک صفت کا ترجمہ ہو سکتا ہے، دوسری صفت کا ترجمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جائز ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، مولانا غیاث الدین کا حوالہ پیش کیا، حضرت علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے اس پر میں نے دلائل پیش کیے۔ نمبر 1، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے تحت لدھیانوی رحمہ اللہ کی تفسیر پیش کی، اور کُلُّ شَیْءٍ ہالک الا وجہ، اس آیت کے تحت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تفسیر پیش کی، اور پھر میں نے قیاس شرعی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بطور دلیل پیش کی کہ اللہ کو خدا کہنا جائز ہے۔ اب چند شبہات اور اس کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز بھی نہیں سمجھتے، تو ان کے چند شبہات ہیں، ان کو بھی ہم کھول دیتے ہیں تاکہ الجھن باقی نہ رہے۔ شبہ نمبر 1، وہ کہتے ہیں خدا ایسا لفظ ہے جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسا لفظ جو اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہو اس کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس کا جواب، بھائی اگر اس بنیاد پر خدا کا استعمال نہیں اللہ کے لیے کرتے تو پھر اللہ کی اور بھی کئی صفات ہیں جن کا استعمال اللہ کے غیر پر ہوا ہے، پھر وہ صفات بھی آپ اللہ کے لیے استعمال نہ کریں۔ مثلا رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، صفاتی نام ہے، اور قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اس کا استعمال اللہ کے علاوہ کے لیے ہوا ہے۔ مثلا سورہ یوسف آیت نمبر 23، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تھے، ان کی بیوی زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس گناہ سے، انہ ربی، یہ عزیز مصر میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا ہے۔ اب دیکھو عزیز مصر جو ان کے مالک تھے آپ ان کو رب فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 41، اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ،
حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، آپ سے دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ نے ان کی جب قید خواب کی تعبیر بتائی تو فرمایا تم میں سے ایک شخص جس نے خواب یہ دیکھی ہے فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اب یہ رب سے مراد کیا ہے؟ عزیز مصر، بادشاہ، وہ بادشاہ کو شراب پیش کرے گا، وہ بادشاہ کا ساقی ہوگا۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 42، اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ السلام کو دو قیدیوں نے خواب سنائی، آپ نے ایک کو بتایا کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا اور ایک کو تعبیر دی کہ تجھے سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو جس کو یہ تعبیر دی کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کو یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے نا وہاں میرا بھی ذکر کرنا کہ جیل میں بے گناہ قیدی بھی ہے، اور اس کے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ اذکرنی عند ربک، بادشاہ کے پاس، اور کیا؟ اپنے رب کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ تو یہاں بادشاہ کو رب فرمایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا قصہ ہے، کیوں ہاتھ کاٹے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا بھیجا ہوا شخص آیا، خواب بتائی بادشاہ کی، آپ نے اس کی تعبیر دی اور بادشاہ کے پاس واپس گیا تو پھر بادشاہ نے کہا جاؤ اس قیدی کو لے کر آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تو واپس بادشاہ کے پاس جا اور بادشاہ سے پوچھو، ان عورتوں کا قصہ کیا ذرا وہ پوچھو، میری جب تک برات نہیں ہوتی میں جیل سے باہر نہیں نکلتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، اور یہاں بادشاہ کے لفظ رب کا استعمال کیا ہے۔ یہ مقام اس گفتگو کا نہیں ہے، میں ایک بات آگے درمیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ پر ہوتا العجب تو داعیہ، میں فوراً نکل جاتا، میں اپنی برات کا انتظار نہ کرتا کہ میری برات ہوگی تو میں پھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا ہے کہ جب تمہارے سامنے ایک عزیمت اور ایک رخصت آ جائے، تو یوسف علیہ السلام نے عزیمت پر عمل کیا تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ رخصت پر عمل کر لیا کرو۔ آپ نے یہاں دیکھو اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں برات کا انتظار نہ کرتا، میں باہر چلا جاتا۔ ظاہر ہے بری تو تھے ہی، بے گناہ تھے، معصوم تھے، جرم تو کیا ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام نے مسلط کا تقاضا یہی سمجھا کہ پہلے میری برات کا اعلان اور میں پھر جیل سے باہر نکلوں، وگرنہ شاید میں اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوں جو میں مقصد لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ اور ظاہر ہے جب برات کا اعلان وہ پھر آئے تو ان کی قیمت ہی وہاں بڑھ گئی اور ہر کسی نے ان کی قیمت کو تسلیم کر لیا، وگرنہ یوں چلے جاتے تو ممکن ہے کئیوں کے ذہن میں آتا کہ یوسف کا جرم تو تھا لیکن بادشاہ نے ترس کھا کر اس قیدی کو رہا کر دیے، کہ ہو سکتا ہوتا پروپیگنڈا ہوتا، ممکن ہے وہ زلیخا یہ بات کہہ دیتی، وہ مصر کی عورتیں یہ باتیں کہہ دیتی، لیکن جب برات کے ساتھ آپ گئے تو آپ اندازہ فرمائے کس شان و شوکت کے ساتھ وہ گئے ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح سمیع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفاتی نام ہے۔ سورہ سبا نمبر 50، انہ سمیع قریب، اللہ کے لیے لفظ سمیع استعمال ہوا ہے، اور یہی لفظ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کے غیر کے لیے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ یہاں دیکھو وہ سنتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ صفت استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح لفظ رؤوف اور رحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوف بھی ہے، صفت رحیم بھی ہے، اور یہی لفظ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی کہا جا رہا ہے، رحیم بھی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح لفظ صفت مالک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، اللہ کو مالک فرمایا، اور یہی لفظ اللہ کے غیر کے لیے سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 فرمایا یا مالک لیقضی علینا ربک، یہاں جہنم کے دروغہ کو مالک کہا جا رہا ہے جو استعمال ہوا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ صفاتی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا جو صفتی نام ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا،
اور جب یہی لفظ کسی اور کے لیے اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہو اس وقت معنی وہ نہیں ہوگا جو اللہ کے لیے استعمال کرتے وقت معنی ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سمیع ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ دور قریب سے سنتا ہے اور بغیر جوارح اعضاء آلات کے سنتا ہے، اور مخلوق نے جب سننا ہے تو قریب سے سننا ہے، دور سے نہیں، ایک لمٹ، ایک حد ہے اس کے سننے کی، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب مخلوق نے سننا ہے تو کان سے سننا ہے، آلات اور جوارح سے سننا ہے، اللہ تعالیٰ آلات اور جوارح کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے امام علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1088 ہجری، الدر المختار، فرع یکرہ اعطاء سائل المسجد الا اذا لم، یہاں ارشاد فرماتے ہیں وجاز التسمیۃ بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی، کہ علی اور رشید اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوئے تو معنی اور ہے، اور اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہوئے تو پھر معنی اور ہے۔ دوسرا جواب شبہ کیا تھا کہ خدا کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ خدا کا استعمال اللہ کے غیر پر ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات ایسی ہیں جن کا اللہ کے لیے استعمال ہوا اور اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر اس لیے خدا نہیں کہتے تو پھر رب بھی نہ کہو، مالک بھی نہ ہو، رؤوف بھی نہ کہو، اور اسی طرح رحیم بھی نہ کہو، کہ اللہ کے غیر کے لیے سارے الفاظ استعمال ہوئے۔ اگر وہ جائز ہے تو یہ جائز کیوں نہیں؟ جواب نمبر 2، یہ بات یاد رکھ لیں کہ رب کا لفظ خدا اللہ کے غیر کے لیے استعمال اس وقت ہوتا ہے جب یہ اضافت اور نسبت کے ساتھ ہو۔ اگر اضافت اور نسبت کے بغیر ہو تو خدا کا لفظ اللہ کے غیر کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح رب یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بغیر اضافت کے رب اللہ کے غیر کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوا اور نہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو دونوں کا معاملہ بالکل ایک جیسا ہے۔ غیاث اللغات صفحہ 185، مولوی غیاث الدین محمد بن جلال الدین رامپوری رحمہ اللہ، وفات 1261 ہجری، وہ فرماتے ہیں چوں لفظ خدا مطلق باشد بغیر ذات باری تعالیٰ اطلاق نہ کند، جب خدا کا لفظ مطلق بغیر اضافت کے ہو اللہ کے غیر پر استعمال نہیں ہوتا، مگر در صورت کہ بچیز مضاف شود چوں قد خدا و دی خدا۔ اور فرماتے ہیں ہاں اگر اضافت کے ساتھ ہو، جیسے قد خدا کہتے ہیں اور دے خدا کہتے ہیں، گاؤں کا مالک ہے اور گھر کا مالک ہے تو استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح مولانا محمد یوسف الدیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1413 ہجری، آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ 567 میں فرماتے ہیں جس طرح عربی میں لفظ رب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق حق تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے، مثلا رب المال، رب البیت، تو اس کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مالک علی الاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعالی شانو کی ذات پاک ہے، اور جب یہ لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیسے قد خدا دے خدا تو یہ لفظ اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ شبہ نمبر 2، دوسرا شبہ کیا ہے؟ دوسرا شبہ یہ ہے کہ دیکھیں دین عربی ہے، لفظ خدا اجمی ہے، تو اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کرے جو اجمی ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے جو کہ عربی ہے۔ یہ ہے دوسرا شبہ۔ جواب، ہم نے کہا اگر اللہ کو خدا کہنا اس لیے جائز نہیں کہ خدا لفظ اجمی ہے اور دین عربی ہے، تو پھر 5 وقت کی صلاۃ کو نماز بھی کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے کہ نماز اجمی ہے اور دین عربی ہے۔ پھر رمضان کے سیام کو شاہ مہینہ روزہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ دین عربی ہے اور روزہ کا لفظ اجمی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ جائز کیوں نہیں؟ یہاں پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ خدا لفظ اجمی ہے اور دین عربی ہے، تو اللہ کے لیے اجمی لفظ استعمال نہیں جائز۔ میں نے اس سے پوچھا
کہ مجھے بتاؤ کہ سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتا جی سال میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا روزانہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کہا جی ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ سال میں کتنے روزے فرض ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے تھا صیام و شہرن فرض ہیں، تو نے یہ کیوں کہا 1 ماہ کے روزے؟ او بھائی ماہ بھی اجمی ہے، روزہ بھی اجمی ہے۔ اچھا میں نے کہا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ نمازیں کتنی ہر روز فرض ہیں تو نے کہا جی 5، تو پھر یہ نہیں کہنا جی 5 نمازیں فرض ہیں، تو کہنا جی 5 صلوات فرض ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہتا؟ اچھا جب ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو جائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ میں نے کہا کیوں جائز ہے؟ پیغمبر تو فارسی اور اردو کا لفظ ہے، تو پھر کہنا چاہیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ نہ کہو۔ کہا جی جب ہم اجمی زبان میں بات کریں گے تو پیغمبر بھی کہہ سکتے ہیں حضور کو، صلات کو نماز بھی کہہ سکتے ہیں، اور روزے کو صوم کو روزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح اجمی میں بات کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو پیغمبر، صلات کو نماز، صوم کو روزہ کہہ سکتے ہیں، تو اسی طرح پھر اللہ کو رب اور مالک کو یوم الدین کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ جائز ہے تو یہ جائز کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ شبہ نمبر 3، تیسرا شبہ یہ ہے، کہتے ہیں لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال نہ کرو، اس لیے کہ خدا کی جمع خدایان آتی ہے، جمع اس سے شرک کی بو آتی ہے، تو وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے شرک کی بو آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ تمہارا اعتراض مان لیا جائے تو پھر اللہ کو الہ بھی نہ کہو، اس لیے کہ الہ کی جمع آلہتن قرآن کریم کے اندر آتی ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ پھر اللہ کو رب بھی نہ کہو، اس لیے کہ اس کی جمع قرآن کریم میں ارباب آتی ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 39، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ پھر نہ کہو، اور عجیب بات یہ ہے، اچھا پھر اللہ کو رحیم بھی نہ کہو، کیونکہ رحیم کی جمع قرآن کریم میں رحمہ آتی ہے، سورۃ الفتح آیت نمبر 29، رحماء بینہم، تو یہ کیوں جائز ہے؟ تو جب وہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ رب کی جمع ارباب بھی آتی ہے اور رب مذکر ہے، اس کی صفت حدیث میں ربتن بھی استعمال ہوئی ہے، مؤنث بھی استعمال، رب مذکر ہے اور اس کی مؤنث ربتن بھی استعمال ہوئی ہے، تو پھر رب نہ کہو نا کہ اس میں شبہ پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک سے بخاری میں ہے، اذا بدت المرأۃ ربتها، حدیث کہ جب عورت اپنے مالک کو جنے، یعنی ایک وقت ایسا آ جائے کہ جب بیٹی ایسی ہو کہ جیسے مالک ہے، اور ایک وقت آ جائے کہ جب بیٹی ایسی جیسے مالک ہے اور ماں ایسی جیسے باندھی ہے۔ کہتے ہیں قیامت کی علامات میں سے کون سی علامت ہے؟ اذا بلت المرأۃ ربتها، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری باب قول ان اللہ عنده علم الساعہ۔ یہاں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے، میں درمیان میں بتاتا رہتا ہوں کہ مجھے شخص نے جی اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا جی اس لیے کہ اس کی جمع خدایان آتی ہے۔ میں نے کہا رب بھی نہ کہو، جمع ارباب آتی ہے، الہ بھی نہ کہو، جمع آلہتون آتی ہے، پھر رحیم بھی نہ کہو، جمع رحمہ آتی ہے۔ جب وہ جائز ہے تو پھر یہ جائز کیوں نہیں؟ کوئی اس کا جواب نہیں۔ غیر مقلدین کے ایک مولانا گزرے ہیں جن نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، مولانا محمد جونا گڑی، احسن البیان، اور اس پر حاشیہ لکھا ہے جس کو اس کی تفسیر کا نام دیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف نے، اور انہوں نے اس کا احسن البیان کا مقدمہ لکھا ہے، اور مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس پوری تفسیر میں جہاں جہاں پہ اللہ کے لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ دیا ہے اور وہاں رب یا اللہ لکھ دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرک کی بو آتی ہے، ہم نے تمام مقامات سے ختم کر دیا ہے۔ میں نے اس پر 1 گھنٹے کی مستقل ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، آپ چاہیں تو افسر البیان کا تحقیقی جائزہ کے نام پہ وہ بیان موجود ہے میرا، آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کریں، حنام میڈیا پر جائیں، اس کو سنیں۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ تفسیر میں خدا لکھا، شرک کی بو آئی اور تفسیر شرکیہ ہو گئی، اور آپ نے پوری تفسیر میں جہاں خدا لکھا تھا وہ اللہ یا رب لکھا اور تفسیر کو شرک سے پاک کر دیا۔
اور اس کا جو مفسر مصنف تھا وہ خدا خدا لکھتا لکھتا دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کو مرنے کے بعد مشرک کو موحد کیسے بناؤ گے؟ تم نے تفسیر کو توحیدی بنا لیا لیکن مفسر تو مشرک رہا نا۔ تو اگر مشرک مفسر تو تفسیر شرکیہ لکھ دے اور تم تفسیر کو توحیدی بنا دو تو مفسر کی مغفرت تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ اب تم اس کو موحد کیسے بناؤ گے؟ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک شبہ اور اس کا ازالہ ذہن نشین فرما لیں، غلط فہمی کا ازالہ، شبہ نہیں غلط فہمی کا ازالہ۔ وہ غلط فہمی کیا ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے کفر اور شرک کے فتوے لگانے ہیں موحدین پر اور مسلمانوں پر، بالخصوص مسلمانوں کے مقتداؤں پر، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ان پر کیسے فتویٰ لگایا جائے۔ تو ہمارے ہاں ایک مختصر سی جماعت ہے، نام رکھا جماعت المسلمین، اور کام یہ ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا کے سب لوگ کافر ہیں۔ میں کبھی ان کو کہا کرتا ہوں بھئی تم اپنا نام جماعت المسلمین نہ رکھو، اپنا نام جماعت المکفرین رکھو، کافر بنانے والی جماعت۔ جیسا بندے کا نام ہے ویسے ہی اس کا، جیسا بندے کا کام ہے اس کا ویسے ہی نام ہونا چاہیے۔ تمہارا کام اور ہے اور تم نے نام اور رکھا ہوا ہے، ذرا دیکھو نا، تمہارا نام جماعت المکفرین رکھو۔ تو انہوں نے ایک شوشہ کیا چھوڑا، انہوں نے یہ بتانا تھا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کافر ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کافر ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہیں نعوذ باللہ، مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں نعوذ باللہ، یہ سب کو کافر کہنا تھا۔ سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں، دیوبندیت کی تکفیر کرنی تھی، عنوان کیا قائم کیا، اور جی اللہ کو خدا کہنا جائز نہیں، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ جب یہ لوگوں نے سبق یاد کر لیا، سبق یاد ہو گیا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، اب اگلا سبق بہت آسان ہوگا۔ حضرت مدنی نے خدا لکھا ہے، حضرت تھانوی نے خدا لکھا ہے، حضرت گنگوہی نے خدا لکھا ہے، حضرت نانوتوی نے خدا لکھا ہے، حضرت مولانا زکریا نے خدا لکھا ہے۔ پہلے سبق پڑھایا کہ خدا کہنا شرک ہے، پھر اگلا سبق پڑھایا کہ فلاں فلاں نے خدا لکھا ہے۔ تو وہ بندہ جس کو ہم محنت کر کے مسلمان تھا اور اس کو پکا مسلمان بنایا، نمازی بنایا، اسی بندے کو ان کے ہتھے چڑھا، وہ کفر کی مشین بن گیا۔ اب انہوں نے تو شوشہ اس لیے چھوڑا، اور ہمارے بہت سارے نادان مبلغین جو اس بات کو نہیں سمجھتے تو انہوں نے وہی زبان بولنا شروع کر دی کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جب آپ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں یہ رٹ لگائیں گے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اور سامنے بیٹھنے والا مجمع وہ ہے کہ جو ان کتابوں کوئی تعلیم کرتا ہے جن کتابوں میں اللہ کو خدا لکھا ہے، وہ تمہارا سبق یاد کر لے گا تو بڑوں کے خلاف ہو جائے گا۔ اب بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ میں اس امت کو اپنے بڑوں سے جوڑ رہا ہوں، اور لوگ بسا اوقات مجھے کیا کہتے ہیں، وہ جو فلاں اتنا بڑا ہے اس نے بات کی تم نے تردید کر دی، اور میں نے کہا میں نے اس کی تردید نہیں کی، مسلمانوں بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اس شخص نے اپنے اکابر جو بڑے تھے ان کی تردید کی ہے، اور میں نے آپ کو ان کی بجائے اپنے اکابر کے ساتھ پھر جوڑا ہے، اپنے اکابر کی تائید کی ہے۔ تو میں نے ان کی تردید کر کے کیا کرنی ہے؟ میں تو اکابر کی تائید کر کے اپنے اکابر کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں۔ میں نے چند دن پہلے بھی ایک صحیح بخاری کا سبق پڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید آپ نے سبق سنا ہو، جب نماز جنازہ میں فاتحہ کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا دیکھیں، اور اس کے بعد بھی میں نے بھی چند دن قبل جو گفتگو تھی دور حاضر کے فتنہ اس کے سد باب، میں نے وہاں بھی ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے دور کا اگر کوئی ہمارا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بات کہہ دے جو ہمارے مذہب اور ہمارے بڑوں کے خلاف ہو، ہم اس کی رائے کا احترام کر لیں گے، مگر قبول نہیں کریں گے، رہیں گے اپنے بڑوں کے ساتھ ہی انشاءاللہ۔ ہم آج کے بڑے کو دیکھ کر گزشتہ اپنے بڑوں کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، بات الجھن میں کبھی بھی مبتلا نہ ہو۔ فائدہ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک ہے، جامع ترمذی کتاب الدعوات میں، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر! جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی، اس حدیث مبارک میں 99 نام بھی ذکر فرمائے کہ وہ 99 نام کون سے ہیں۔
واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں، بلکہ اس حدیث مبارک کا معنی یہ ہے کہ یہ 99 نام وہ ہیں جو شخص اس کو یاد کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو گویا اس حدیث پاک میں 99 سے زائد اسماء حسنہ کی نفی نہیں، بلکہ خاص اسماء حسنہ جو 99 اس حدیث پاک میں ہیں ان کے حفظ کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یعنی اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہیں اور اس سے زائد کو نام نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ 99 نام وہ ہیں کہ جس کو یاد کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 99 ناموں کو یاد کریں اور پڑھا کریں۔ بحمد اللہ تعالیٰ میرا معمول ہے میں چاش کی نماز کے بعد یومیہ یہ 99 اسماء حسنہ پڑھتا ہوں، میرا معمول ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے کہ آج کے دور میں بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ میں اگر اتنی مصروفیت کے باوجود اس کو پڑھتا ہوں تو آپ کے لیے پڑھنا کیا مشکل ہے؟ بھئی ہماری مصروفیت کہ ہمارا کام ہی دین کا کام ہے، یہی ہمارا کام ہے 24 گھنٹے شریعت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ جو میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات 99 نام یاد کریں اور آپ اس کو پڑھا کریں۔ فائدہ نمبر 9، اسماء حسنہ کو حرف ندا کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، بغیر حرف ندا کے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح بلا کراہت پڑھنا جائز ہے۔ جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے بغیر حرف ندا کے یا حرف ندا کے ساتھ پڑھو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا ملک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو یا مؤمن ہو یا مہیمن ہو یا عزیز ہو یا جبار ہو یا متکبر ہو یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو یا غفار ہو یا قہار ہو یا وہاب ہو یا رزاق یا فتاح ہو یا علیم ہو یا قابض ہو یا باسط، یوں حرف ندا کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، حرف ندا کے بغیر پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ میرا معمول حرف ندا کے ساتھ پڑھنے کا ہے، آپ حرف ندا کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی مرضی، حرف ندا کی بغیر پڑھیں تو آپ کی مرضی۔ فائدہ نمبر 10، اسماء حسنہ میں سے کون سے اسماء بندوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے اس پر بات ذرا مختصر ہوئی ہے، آپ تھوڑی سی بات ذرا مزید تفصیل سے کرتے ہیں۔ اس بارے میں شیخ الاسلام مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی نہایت قابل قدر ہے۔ میں حضرت کی تحقیق کو من عن نقل کرتا ہوں، اسی کو پڑھ کو پیش کرتا ہوں، وہ کافی اور وافی ہے، بجائے اس کے میں کوئی اور تحقیق پیش کروں یا حضرت کی تحقیق کو اپنے نام پہ نقل کروں، یہ ٹھیک نہیں، دیانت کے خلاف ہے۔ میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ناقل ہوں، محقق نہیں ہوں۔ حضرت کی گفتگو بہت بہترین ہے، پہلے سوال سنیں پھر اس کے بعد جواب سنیں، اور یہ حضرت کی جو پوری تحریر ہے یہ فتاوی عثمانیہ جو حضرت کا اس کے اندر موجود ہے۔ سوال، آج کل عموماً باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ عابد کے اضافے کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں، مگر عموماً غفلت کی وجہ سے مسمى کو بدون عبد کے پکارا جاتا ہے۔ مثلا عبد الرحمن کو رحمان کہہ دیتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بعض اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلا عبد الرزاق وغیرہ۔ اندری احوال اپنی جستجو کے مطابق فیض الباری جلد 4 صفحہ
23 اسماء حسنہ درج کر رہا ہوں۔ تحقیق فرمائیں کہ کون سے اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، یا ان کو بدون عبد کے مخلوق کے لیے استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ اور کوئی اسماء ہوں تو وہ بھی درج فرمائیں۔ ما تحقیق کے نیز اسماء کے شروع یا آخر میں محمد یا احمد یا اللہ کا اضافہ کیسا ہے؟ مثلا محمد متکبر، خالق احمد، محمد اللہ، احمد رزاق وغیرہ۔ اب آگے انہوں نے وہ اسماء نقل فرما دی ہیں جو فیض الباری کے حوالے سے ہیں۔ وہ اسماء نقل فرمائے: اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار التواب الوہاب الخلاق الرزاق الفتاح الحلیم العلیم العظیم الواسع الحکیم الحی القیوم السمیع البصیر اللطیف الخبیر العلی الکبیر المحیط القدیر المولا النصیر الکریم الرقیب القریب المجیب الحفیظ المقیت الودود المجید الوارث الشہید الولی الحمید الحق المبین الغنی المالک القوی المتین الشدید القادر المقتدر القاہر الکافی الشاکر المستعان الشاطر البدیع الفاخر الاول الآخر الظاہر الباطن الکفیل الغالب الحکم العالم الرفیع الحافظ المنتقم القائم المحیی الجامع الملیک المتعال النور الہاد الغفور الشکور العفو الرؤوف الاکرام العال البر الخفی الرب الالہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جواب: کسی کتاب میں یہ تفصیل تو نظر سے نہیں گزری کہ کون کون سے اسماء حسنہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور کون سے اسماء کے طلاق دوسروں پر ہو سکتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل عبارتوں سے اس کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ الوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وذکر وغیر واحد من العلماء ان هذه الاسماء تنقسم قسمة اخرى الى ما لا يجوز اطلاق على غیر سبحانہ وتعالی كاللہ والرحمن وما يجوز كالرحیم والکریم۔ یہ اوپر ایک لفظ گزرا ہے العفو الرؤوف الاکرم العلی البر الآل البر، میں نے شاید غالباً الاکرام جلدی سے پڑھ دیا، الاکرم الآل۔ روح المعانی صفحہ 9 123 مکتبہ رشیدیہ سورۃ الاعراف۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ ان اسماء کی ایک اور تقسیم اس اعتبار سے بھی ہے کس نام کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں اور کس کا جائز ہے، جیسے اسم اللہ الرحمن، اور کس کا نام غیر اللہ کے لیے جائز ہے جیسے اسم رحیم اور کریم۔ بجازت تسمیت بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی وفی رد المختار الذی فی التتار خانیہ عن السراجیہ التسمیت باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالی کالعلی والکبیر والرشید والبدیع جائز۔ شامی: کسی کا نام اسماء مشترکہ میں سے رکھنا جائز ہے جیسے علی اور رشید۔ ان اسماء میں سے ہمارے حق میں وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مراد ہوتا ہے۔ وفی الفتاوی الہندیہ التسمیۃ بسم لم یذکرہ اللہ فی عبادہ ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا استعمل المسلمون التکلم فی والاولی الا یفعل کذا فی المحیط فتاوی الامکیریہ حظر و اباحت۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ ایسا نام رکھنے کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ذکر نہیں کیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں میں رائج ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں معارف القرآن سورہ اعراف آیت نمبر 18 کی داد: اسماء حسنہ میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ۔ اور اسماء حسنہ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے۔ ان عبارتوں سے اس بارے میں اصول مستنبط ہوتے ہیں: نمبر 1، وہ اسماء حسنہ جو باری تعالیٰ کے اسم ذات ہوں یا صرف باری تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہوں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال میں جائز نہیں۔ مثلا اللہ الرحمن، القدوس، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الرزاق، الغفار، القہار،
التواب، الوہاب، الخلاق، الفتاح، القیوم، الرب، المحیط، الملیک، الغفور، الاحد، الصمد، الحق، القادر، المحیی۔ فائدہ نمبر 2، وہ اسماء جو باری تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ان کا اطلاق غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہو، ان میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث تعامل امت یا عرف عام میں اسماء سے غیر اللہ کا نام رکھنا ثابت ہو تو ایسا نام رکھنے میں مذائقہ نہیں۔ مثلا عزیز، علی، کریم، رحیم، عظیم، رشید، کبیر، بدی، کفیل، ہادی، واسع، حکیم وغیرہ، اور جن اسماء حسنہ سے نام رکھنا نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو نہ ہی مسلمانوں میں معمول رہا ہو، غیر اللہ کو ایسے نام دینے سے پرہیز لازم ہے۔ مذکورہ 2 اصولوں سے اصول خود بخود نکل آیا کہ جن اسماء حسنہ کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو کہ قرآن و حدیث تعامل امت عرف عام میں غیر اللہ کے استعمال ہوئے ہیں یا نہیں، ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز لازم ہے، کیونکہ اسماء حسنہ میں اصل یہ ہے کہ ان سے غیر اللہ کا نام رکھنا جائز نہ ہو۔ جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں پر تمام اسماء حسنہ کے بارے میں عمل کیا جائے، تاہم یہ جواب چونکہ قواعد سے لکھا ہے اور ہر نام کے بارے میں اسلام کی کوئی تصریح حقر کو نہیں ملی، اس لیے اگر اس میں دوسرے اہل علم سے بھی استصواب کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسماء حسنہ سے دعا مانگنے کا مستجاب تو نہیں، میں مجرب طریقہ کہتا ہوں کہ مجرب طریقہ جو خود میرا آزمودہ ہے، وہ ایک طریقہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے تو آپ بھی استعمال فرما کر دیکھ لیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر سورہ حشر کا آخری رکوع تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یہ پڑھیں۔ اور جب یہاں پہنچے متصدعا من خشیت اللہ، یہاں رک جائیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ، یہ میری مصیبت، یہ میری تکلیف، یہ میرا دکھ، یہ میرے لیے پہاڑ ہے، آپ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دیں، ریزہ ریزہ فرما دیں، میری مصیبت کو ختم فرما دیں۔ پھر اس کے بعد آیت کی تلاوت شروع کریں، اور جب یہاں پہنچے لہ الاسماء الحسنہ تو یہاں پھر رک جائیں اور پھر اسماء حسنہ مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد اسماء حسنہ کے بعد دعا مانگیں، پھر آیت مکمل کریں اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کریم ضرور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں جس طرح ہم ہر سبق کے آخر میں لکھواتے ہیں کہ آپ چند کتب نوٹ فرما لیں جو اس عنوان پر سمجھنے کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ نظریہ صفات باری تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، کتاب الاسماء والصفات، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری کی تحریر کردہ۔ نمبر 2، امام ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد تمیمی المعروف ابن جوزی رحمہ اللہ، وفات 597، حضرت کی کتاب دفع شبہ التشبیہ۔ نمبر 3، امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسن بن حسین تمیمی الرازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری کی کتاب اساس التقدیس۔ نمبر 4، قاضی محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ الکنانی الشافعی المعروف بدر الدین ابن الجماعہ رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری۔ آپ کی تصنیف ایضاح الدلیل فی قطع حجج اہل التعطیل۔ نمبر 5، امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 793 ہجری، حضرت کی کتاب شرح المقاصد، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اور نمبر 6، حضرت علامہ سید شریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، آپ کتاب شرح المواقف کا مطالعہ فرمائیں۔ علامہ سعد التفتازانی کی وفات 793 ہے، یا ممکن ہے 792 ہو، بس اسی طرح ہے۔ نمبر 7، المسامرہ شرح المسایرہ، اس میں ایک متن ہے اور ایک شرح ہے۔ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ، وفات 861 ہجری، ان کا متن ہے المسایرہ
فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، اور امام کمال الدین محمد بن ابو بکر بن علی ابن ابی شریف وفات رحمہ اللہ وفات 905 ہجری، ان کی شرح المسامرہ شرح المسایرہ، المسایرہ متن ہے اور مسامرہ اس کی شرح ہے۔ نمبر 8، امام کمال الدین احمد بن حسن بن سنان الدین بیاضی البوسنوی رحمہ اللہ وفات 1098 ہجری کی کتاب اشارات المرام من عبارات الامام۔ نمبر 9، شیخ محمود محمد خطاب السبکی رحمہ اللہ وفات 1325 ہجری، اتحاف الکائنات ببیان مذہب السلف والخلف فی المتشابہات۔ نمبر 10، حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری، آپ کی تصنیف تمہید الفرش فی تحدید العرش۔ نمبر 11، حضرت شیخ محمد زاہد بن حسن الکوثی رحمہ اللہ وفات 1371 ہجری، آپ کے مقالات ہیں، ان میں 3 مقالے بطور خاص اس عنوان پر ہیں، اس کو مطالعہ میں رکھیں۔ عقیدۃ التنزیہ نمبر 1، کلمۃ فی تنزیہ اللہ تعالی لعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ نمبر 2، فتن المجسمہ۔ نمبر 3، یہ 3 مقالات علامہ کوثری کے، اس کو مطالعہ میں رکھیں، اور میری کتاب تو آپ کے سامنے آ گئی ہے توحید باری تعالیٰ، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے اس عنوان پر بہترین کتب ثابت ہوں گی مطالعہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، آگے پڑھانے کی، سمجھانے کی، پوری امت میں اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو، ہمارے پڑھانے کو، پورے نظم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا پاکستان کو ترقیات عطا فرمائے۔ ہم نے جو پورے عالم میں عقائد کی محنت شروع کی ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے، اور عالم کے کونے کونے، چپے چپے، کچے اور پکے گھر تک اللہ اس دعوت کو پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔